مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، رکن پنجاب اسمبلی بھی ہیں احمد احسن اقبال صاحب۔ اگر آپ سیاستدان نہ ہو تو پھر کیا ہوتا؟ لیکن اگر میں سیاست میں نہ آتا تو میں یقیناً اپنا کوئی ریسٹورنٹ یا کافی شاپ چلا رہا ہوتا۔ کوکنگ کا شوق ہے آپ کو؟ شوق ہے، مطلب میں کچھ دیسی کھانے مجھے نہیں آتے بنانے، وہ بڑے مشکل ہیں بنانے۔ کس کے لیے بناتے ہیں ویسے آپ کھانے؟ دوستوں کے لیے، فیملی کے لیے۔ احمد اقبال صاحب بچپن میں شرارتی تھے؟ شرارت اور بچپن کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ڈانٹ کس سے پڑتی تھی آپ کو؟ ظاہر ہے والدین ہی بچوں کو ڈانٹتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کبھی بیل بجا کر کسی گھر کی بھاگ؟ ہاں جی، اس طرح کی چیزوں پہ یہ تو ریڈ لائن تھی نا، پورے محلے کی گھنٹیاں بجا کے، اور اس پہ بڑی ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں۔ تو یہ جو سوٹ پہنے کتنے تک کا ہوگا؟ کپڑے خریدتا نہیں ہوں میں، کپڑے سلواتا ہوں۔ احسن اقبال سے ابھی بھی جیب خرچ لیتے ہیں؟ کوئی پاکٹ منی ملتی؟ ملتی رہی ہے 1500 مہینے کی، یہ 2003 کی بات ہے۔ تو سب سے قریبی دوست کون ہیں آپ؟ رانا سکندر بھی ہیں، احمد لغاری بھی ہیں، عبدالعزیز دریشک صاحب ہیں راجن پور کے۔ سیاست میں رول ماڈل کون؟ مختلف رول ماڈلز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ ہے، یقیناً نوجوانوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، ایک بڑا اہم نام ہے اور گراس روٹ لیول کی سیاست بھی انہوں نے کی ہے۔ چیئرمین ضلع کونسل جو ہے وہ نارووال رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، رکن پنجاب اسمبلی بھی ہیں احمد احسن اقبال صاحب۔ احمد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیسے سیاست آپ کے خون میں شامل ہے، تو اس لیے آپ نے تو گھر میں دیکھی ہے اپنی سیاست سارے۔ اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اگر میں سیاستدان نہ ہوتا تو سیاست سے پہلے تو میں ایک پروفیشنل تھا، انویسٹمنٹ بینکنگ کی، ورلڈ بینک میں کام کیا، امریکہ میں تھوڑی دیر سعودی عرب میں کام کیا، کنگ عبداللہ اکنامک سٹی ایک بہت بڑا ان کا پروجیکٹ ہے، اور بڑا اچھا کریئر چھوڑ کے سیاست میں آیا۔ لیکن اگر میں سیاست میں نہ آتا تو میں یقیناً اپنا کوئی پیشن پرسو کر رہا ہوتا، جس میں زیادہ امکان اس کے ہیں کہ میں کوئی ریسٹورنٹ یا کافی شاپ چلا رہا ہوتا۔ ریسٹورنٹ یا کافی شاپ؟ کوکنگ کا شوق ہے آپ کو؟ شوق ہے، لیکن بس وہ اب تو وقت کا بڑا ایک امتحان رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ کہ جوش چڑھتا ہے، شوق چڑھتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تجربے کچن میں چلتے رہتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ اچھا، میں یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا شیف ہوں، لیکن بس ایک شوق تھا۔ جو ہم چھوٹے تھے اور ہم 4 بہن بھائی ہیں، تو میں نے اپنی والدہ کو جب میں اسکول میں تھا، میں نے انہیں کہا کہ جی ایک ہفتے کا ایک دن ہوتا تھا، بدھ کا دن ہوتا تھا، کہ آج آپ نے کچن میں نہیں آنا، آج میں کچھ کروں گا۔ تو وہ چونکہ ہم ظاہر ہے 4 بچے تھے، تو پھر ہمارے شوق یہی ہوتے تھے کہ کبھی برگر بنا لیا، کبھی پیزا بنا لیا، کبھی لزانیہ بنا لیا، کبھی کوئی، تو اس طرح کی چیزوں سے شروع کیا۔ اور بس امریکہ میں جب تھا تو یہ مطلب میں کچھ دیسی کھانے مجھے نہیں آتے بنانے، وہ بڑے مشکل ہیں بنانے کمپیئر ٹو اسٹیک بنانا یا فش بنانا۔ اس کو گرلنگ کا بہت شوق ہے مجھے، باربیکیو کا۔ تو ابھی جب سردیاں شروع ہوں گی تو خود کریں گے سارا ارینجمنٹ، میرینیٹ اور سب؟ سردیاں شروع ہوں گی تو میں اندر رات کو فارغ ہو کے کمرے میں نہیں بیٹھتا، میں نے ایک انگیٹھی بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ آگ، لکڑیاں، پوری سردیاں ہوتی ہیں، اور جو بھی پکنا ہوتا ہے وہ پھر اسی پہ پکتا ہے، اور زیادہ تر باربیکیو ہوتا ہے۔ زیادہ تر بار بھی کس کے لیے بناتے ہیں ویسے آپ کھانا؟ مزہ تب آتا ہے جب کھانے والے ہوں، لیکن خود پکا کے بندہ شوق سے کھاتا ہے۔ دوستوں کے لیے، فیملی کے لیے، اور کوئی آیا ہوا ہے تو کسی کی برتھ ڈے ہے تو انہیں کہہ دیا آپ آ جائیں۔ تو آپ خود کوکنگ کھانا بنا کے لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، وہاں اتنا میرے پاس اب اگر وقت تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ایک شوق ہے، ایک ہابی ہے۔ احمد اقبال صاحب بچپن میں شرارتی تھے؟ شرارت اور بچپن کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شرارت کے مختلف انداز ہوتے ہیں، تو
زیادہ میری شرارت جو تھی وہ یہ تھی کہ مجھے سائیکلنگ کا بڑا شوق تھا. میں نے ہم لوگ فاضلیہ کالونی لاہور میں فیروز روڈ پہ, فیروز پور وہاں اچرے شاہ جمال کے پاس. تو میں نے بس سائیکل لے کے نکل جانا, کبھی قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے چلے جانا, BMX سائیکل ہوتی تھی اس زمانے میں, کبھی شادمان چلے جانا, وہ ایک وہاں پہ وہ بڑا مشہور ہے, وہ سلش ملتا ہے. جی جی. تو سب سے زیادہ ڈانٹ جو ہے نا وہ مجھے اسی چیز کی پڑتی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اب یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایک اسکول گوئنگ بچہ سائیکل پہ لاہور میں اپنے گھر سے نکل سکے. مطلب اب اتنی زیادہ انسیف ہو گیا ہے. تو ڈانٹ کس سے پڑتی تھی آپ کو؟ ڈانٹ بس ڈانٹ ظاہر ہے والدین ہی بچوں کو ڈانٹتے ہیں. احسن اقبال صاحب. تو لیکن انہوں نے کبھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا آج تک کبھی بھی. اور ان کی ڈانٹ بھی جو ہوتی تھی وہ ڈانٹتے بھی ہمیں آپ کہہ کے ڈانٹتے تھے. اور اس ڈانٹ کسی بھی دنیا کی مار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی. کبھی بیل بجا کر کسی گھر کی بھاگ؟ ہاں جی, اس طرح کی چیزوں پہ یہ تو ریڈ لائن تھی نا. اور یہ ہم کرتے تھے. ہمارا ننیہال ساہیوال میں اولڈ سول لائن میں, تو اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں اس زمانے میں تو رواج بہت زیادہ تھا کہ آپ سارے ہم اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں پہ کزنس, اور پھر وہ ایک طوفان بدتمیزی ہوتا تھا کہ پورے محلے کی گھنٹیاں بجا کے, اور اس پہ بڑی ڈانٹ بھی پڑتی تھی. لیکن وہ ایک اور دور تھا. کبھی پکڑے بھی گئے کسی کی بیل؟ وہ ایک اور دور تھا, پتہ ہے. تب وہ جو محلے داری بہت زیادہ تھی, تو ہم ان کے لیے بھی اتنے ہی ان کے بچے تھے جتنے ہم. وہ گھروں میں آنا جانا, گیٹ کھلے ہوئے, دروازے کھلے ہوئے, اکٹھے سارے بچے اکٹھے ہو گئے شام کو. یہ وہ والا دور ہے. آپ کے والد صاحب جو ہیں ان سے آپ نے بتایا ڈانٹ پڑتی تھی آپ کو, لیکن کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہو کہ وہ بڑا یادگار ہے؟ اپنی دادی کے ساتھ ایک بڑا واقعہ یاد ہے کہ وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھیں. دادی کو جب کینسر تھا اور لاسٹ اسٹیجز پہ تھا, تو ہمیں بچوں کو نہیں پتہ تھا کہ بیماری کیا ہے, کس حد تک ہے. تو ساری فیملی نے ایک ٹرپ کیا, ہم گئے, مری گئے, پٹیاٹا, یوبیا. تو مجھے یاد ہے میری عمر ہوگی 4 سال 5 سال. تو دادی نے کہا کہ احمد میرے ساتھ بیٹھے گا چیئر لفٹ پہ. تب نئی پٹیاٹا کی چیئر لفٹ چلی تھی, بڑی زبردست تھی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا, اور وہ میں نیچے دیکھتا تھا. تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا, اور اس پہ بیٹھنے کے بعد وہ مجھے یاد ہے کہ میں کتنا خوف زدہ تھا, اور شاید میں رو بھی رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آؤ احمد دل دل پاکستان گاتے ہیں. وہ ایک بڑی پاورفل میموری ہے میری زندگی کی, وہ جو ان کے ساتھ. آپ نے گایا دل دل پاکستان؟ ہاں, دل دل پاکستان گایا. آج بھی تھوڑا سا دل دل پاکستان گیا, تو کیونکہ ابھی پاکستان نے شکست بھی دی ہے الحمدللہ بھارت کو, اور آپ کا تو حلقہ بھی ظفروال بارڈر پہ آپ خود کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. تو تھوڑا سا دل دل پاکستان. دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان, دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان. بڑی خوبصورت آواز, اور ملی اپنا نغمہ گاتے ویسے ہی گنگناتے بڑا, کیونکہ ابھی تو پاکستان نے شکست دی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو. اگر دیکھیں آپ کا کیونکہ بارڈر آپ ظفروال وہاں بڑا, بہت بڑی پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہمیں بریک تھرو دیا ہے
کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی ری برتھ ہو گئی ہے. دس از اے ویری پازیٹیو مومنٹ فار پاکستان. اور ہم ایک اور جنریشن ہے, میں اور آپ, ہم وہ جنریشن ہے کہ جب کوئی اس ملک میں سنگر نہیں بنتا تھا جب تک کہ اس کا ملی نغمہ ہٹ نہ ہو جائے. ٹھیک. وائٹل سائنس, 90s دل دل پاکستان, آواز, ان کا بھی ایک مشہور تھا. ہاں وہ اس بڑے مشہور گانے گائے انہوں نے. آواز, جنون کا, جذبہ جنون, ہاں, اینڈ یو نیم اٹ, اسٹرنگس, ہاں ٹھیک ہے, یہ سارے انہوں نے ملی نغمے گائے. شراز اپل نے تیرا تھے میرا نہیں, شراز اپل نے بھی. یس. سو یہ پاکستان وہ 90s اور 80s میں بڑا پیٹریوٹک سا ایک دور تھا. بڑے ابھی بھی آپ اگر دیکھیں جو ایک تو کلاسک ملی نغمے ہیں جو جنگی ترانے ہیں جو بنتے رہے ہیں, اس کے بعد سب سے رچ ٹائم یہی تھا 90s کا, جس میں پاپ اور راک میں آئے. ٹھیک. اب میری کم از کم میں نے نہیں دیکھا پچھلے 5-10 سال میں, سوائے جو ISPR کے ترانے ان کے علاوہ کہ پاکستانی میوزیشنز نے اس طرح کے نغمے بنائے ہوں یا ترانے بنائے ہوں جو ابھی ہماری امیجنیشن میں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا احمد اقبال صاحب, ماشاء اللہ جو ڈریسنگ کا آپ کو بڑا اچھا, آپ خوش لباس بھی ہیں, تو یہ جو سوٹ پہنے کتنے تک کا ہوگا؟ یہ میں نے سوٹ آپ کے پروگرام کی وجہ سے پہنا ہے, اور اس میں مجھے پسینہ آ رہا ہے کیونکہ موسم سوٹ والا نہیں ہے. آپ کی وجہ سے مجھے کوٹ پہننا پڑا. یہ میں کپڑے خریدتا نہیں ہوں, میں کپڑے سلواتا ہوں. تو اس میں کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قد ایسا دیا ہے کہ میں آف دا ریک کوئی چیز اٹھا ہی نہیں سکتا جتنی مرضی مجھے پسند آئے. لیکن یہ سوٹ بہت مناسب ہے, اور یہ لوکل لاہور سے میں نے سلوایا ہوا ہے. اچھا اچھا, شوز مل جاتے ہیں آپ کو؟ شوز کا بھی امتحان رہتا ہے. شوز اب میرے پاس جو کہیں کوئی مل جائے تو میں اٹھا لیتا ہوں, اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جتنا چلا سکوں چلاؤں. اب باقی تفصیلات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ اس کی حالت کتنی ہے اور اس کو کتنے نہیں. جوڑ مجھے کسی ایک پولیٹیشین نے کہا, مجھے یاد ہے اس کے الفاظ بڑے اچھے, اس نے کہا کہ اگر سیاستدان کے, اگر عوامی سیاست نمائندے کے شوز گندے ہیں تو اس کا مطلب ہے مٹی لگی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ حلقے میں اتنا ہی متحرک بھی ہے. یہ چیز میں نے اس سے سمجھی. انہوں نے مجھے کہا, ایک اہم سیاستدان ہے نون لیگ کی, انہوں نے مجھے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جو مزدور ہوتا ہے, محنتی بندہ ہوتا ہے, کہ وہ ہو کے بھی آپ اتنی اس پر آ کے بھی درویش ہو جائیں, وہ یہ ہوتا ہے نا عوامی بندے تو پھر ایسے ہوتے ہیں, وہ سمپل ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہلکے کی سیاست ہے نا, اور میں نے بڑی محنت کی ہے ظفروال کے الیکشن میں بھی. یقیناً ایک بہت بڑا ایج تھا مجھے میرے والد صاحب کی جو ساری زندگی کی ایک سیاست ہے, صاف شفاف اور پبلک سروس فوکسڈ. لیکن یہ حلقہ ان کے حلقے کے نیچے نہیں تھا, ہے ہمارا آبائی علاقہ. تو بڑی محنت کی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی. تو تب میں نے پھر پہننے شروع کر دیے جاگرس. ٹھیک, کمفرٹیبل رہتے, کیونکہ اس کے بغیر آپ حلقے میں محنت نہیں کر سکتے. اور ایک سال میں پتہ نہیں 4 یا 5 جاگرز میرے گھس چکے ہیں. اچھا, یہ سیاستدان کی زندگی ہوتی ہے. صحیح. یہ اسپورٹس مین سے بھی پوچھیں, اس کے بھی اتنے ہی گھستے ہوں گے سارے. اچھا احمد اقبال صاحب, آپ کے والد صاحب کا ذکر ہوا, ایک بڑے انسان ہیں, بڑا نام ہے پاکستان کے لیے, ان کی بہت خدمات ہیں, اور نفرت کی, انتہا پسندی کی ایک گولی, جب وہ وزیر تھے, وفاقی وزیر داخلہ تھے, تو تب ان کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا. آپ کے خاندان کی بھی, فیملی کی بھی بڑی سیکریفائسز ہیں. آپ کو کس نے انفارم کیا تھا اس وقت, آپ کہاں تھے جب یہ بات کی؟ یہ واقعہ ہے 6 مئی 2018 کا. اس وقت ابو وزیر داخلہ بھی تھے اور پلاننگ منسٹر بھی تھے. اور یہ پینما کے بعد جب شاہد حقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا مسلم لیگ نے, تب اس وقت کا واقعہ, الیکشنز ہونے والے تھے.
تو میں نے اس دن صبح اٹھا, ناروال میں آئی تھنک ویکینڈ کا دن تھا, الیکشن کیمپین کا ماحول بن رہا تھا. کنجروڑ ایک قصبہ ہے شکر گڑھ کا, وہاں پر پہلا ایونٹ تھا, الیکشن کیمپین کک آف تھی, اور وہ ہم نے کرسچن جو وہاں پہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ایک جلسہ رکھا تھا احسن اقبال صاحب کا. اب نارملی ان دنوں میں جب میں ضلع کا چیئرمین تھا تو میں ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. اس دن میں نے اٹھ کے ابو سے کہا کہ جی میری بہن کی نا سرجری ہوئی تھی سائنس کی. میں نے کہا میں بڑے عرصے سے نہیں گیا اسلام آباد, تو میں اس کا بھی پتہ لے آؤں, اور ایک میرے دوست کا ولیمہ تھا اس دن رات کو. تو میں نکل موٹر وے پہ, آئی تھنک یہ کوئی منڈی بہاؤالدین کا انٹرچینج آتا ہے, وہاں پہ مجھے اطلاع آئی کہ ان کو اس طرح گولی لگ گئی ہے یا گولیاں لگ گئی ہیں. تو ظاہر ایک پینک ہوتا ہے, ایک دم آپ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی, کہ اس فنکشن سے نکلتے ہوئے ایک سپورٹر نے آ کے ان کو فون پکڑایا کہ جی یہ ایک ان کے پرانے وہاں پہ دوست تھے صوفی صاحب, کہ جی صوفی صاحب فون پہ بات کریں گے, وہ پچھلا شفٹ ہو گئے ہیں اب. تو جیسے ہی انہوں نے فون اٹھایا ہے اور کان کے ساتھ یوں لگایا ہے کہ صوفی صاحب کی حال ہے, ٹھیک ہو, تو وہ جو گولی مارنے والا ہے وہ یہاں کھڑا ہوا, جس طرح انہوں نے فون اٹھایا اس طرح اس نے بندوق اٹھائی ہے, اور وہ صرف انہوں نے ہیلو السلام علیکم کیا ہے تو اس نے شوٹ کر دیا پوائنٹ بلینک. یہ جتنی دور آپ کا کیمرہ پڑا ہے یہاں سے شوٹ کیا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ یہ کونی معجزہ ان کی ڈھال بن گئی. مطلب یہ پوری طرح کرش ہو گئی, یہ تو ذرہ ذرہ ہو گئی, اڑ گئی کونی. تو ظاہر اتنا بڑا بلاسٹ, اور پھر وہ گولی ڈائیورٹ ہو کے نیچے پیٹ میں چلی گئی جو چیسٹ کی طرف آ رہی تھی, اور اس کی اتنی پاور تھی اتنی کہ وہ پیچھے اڑ کے گئے. اور ان کی جب بعد میں سرجری وغیرہ ہوئی تو پتہ چلا کہ صرف اس امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ ان کی پوری کمر جل گئی تھی اس رگڑ سے. اللہ تعالیٰ نے معجزہ تھا بہت بڑا. نارووال میں حالات بہت کشیدہ ہو گئے, خراب ہو گئے, جذباتی ہو گئے جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے, بیکاز پیپل ان نارووال لو ہیم. انہوں نے نارووال کچھ بھی نہیں تھا, نارووال ایک بیکورڈ ڈسٹرکٹ تھا, ایک انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹ تھا, اور اس کو رائٹ آف کر دیا گیا تھا کہ جی یہ بارڈر دا علاقہ ہے, اتنے کی فائدہ ڈیولپمنٹ دا. یہ ایک سوچ بن گئی ہوئی تھی, اور ان کی ایک زندگی میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک پورے ضلع کے لوگوں کی تقدیر بدل دی ہے, مستقبل بدل دیا. یا اس کی سزا بھی ملی انہیں, ان کی سزا جب انہیں گرفتار کیا گیا, اور مجھے یاد ہے کہ کوئی الزام بھی نہیں ثابت ہو سکا ان کے اوپر. ایک نیٹ اینڈ کلین انسان ہے احسن اقبال صاحب, کوئی ایون اپوزیشن میں ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ ایک بڑا پورٹ فولیو ہمیشہ ان کے پاس رہا, لیکن ہمیشہ آپ کی فیملی کی جو ہے وہ شرافت, دیانت اور امانت جو ہے وہ آپ لوگوں کی پہچان رہی. الحمدللہ وہ ایک بہت نیک آدمی ہیں, اور ان کا اللہ تعالیٰ ان کا ایک بڑا اسپریچول بھی ایک اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دیتا ہے ایسے لوگوں کو. یہ معجزہ ہے جو آپ نے ابھی بتایا کہ جس طرح اتنے قریب سے فائر ہو جانا. اچھا, والد صاحب سے ہی میں تھوڑا سا ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں, احسن اقبال سے ابھی بھی جیب خرچ لیتے ہیں, کوئی پاکٹ منی ملتی ہے؟ ملتی رہی ہے. جب میں یونیورسٹی میں آیا لاہور تو مجھے پاکٹ منی ملتی تھی 1500 روپے. 1500 مہینے کی. یہ 2003 کی بات ہے. ٹھیک. اچھا, اس زمانے میں جب میں آیا تو وہ فاضلیہ والے گھر میں ہی, تو روز کا بجٹ میرا ہوتا تھا کہ اس وقت 40 روپے لگتے تھے رکشے پہ وہاں سے لبرٹی جانے میں. اب کتنے لگتے ہوں گے آج کل ویسے؟ آئی تھنک 300-400. ہاں, تو پھر آج کے حساب سے پھر 15,000 ہوگی. تو وہ ہوا یہ کہ ایک دو سیمسٹر میں نے پاکٹ منی لی, اس کے بعد مجھے مل گیا اسکالرشپ. اچھا, کیونکہ میرا جی پی اے ہائی تھا.
پھر مجھے مل گئی ٹی اے شپ. تو ٹی اے شپ کا آپ ٹی اے شپ کرتے ہیں تو آپ کے کورس فری ہو جاتا ہے, اسکالرشپ پہ بھی آپ کا ایک کورس فری ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ ڈیل کی کہ آپ مجھے میری فیس پوری دیا کریں اور باقی جو بچت ہے وہ میری پاکٹ منی ہے. اچھا, اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہوا. یعنی آپ نے بچپن میں ڈیل کر دی تھی والد صاحب. اور پھر کوشش کی ہے کہ اس کے بعد سے نا کوشش کی ہے کہ ان پر بوجھ نہ بنوں. کراچی چلا گیا, جاب کی, اپنی سیلری میں سے ہی رینٹ پہ وہاں پہ جو میرے دوست بھی یہاں سے گئے تھے ہم نے مل کے اپارٹمنٹ لیا اور ایک ساتھ ہم نے کوک رکھا, کھانا ہم اکٹھے پول کر کے بناتے تھے. اینڈ الحمد للہ آئی ہیو بین ویری انڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے. یہ بڑی اچھی بات کیا. اچھا, ہم ابھی بات کریں آپ کے حوالے سے, ویسے لائف میں سب سے ناخوشگوار تجربہ کیا رہا؟ لائف کے سارے تجربات ضروری ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی چیز جس پہ آپ سوچتے ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو بڑی اب ایک مشکل رینج میں ہم گھس گئے ہیں, بڑی ڈیپ رینج میں چلے گئے ہیں. لیکن ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن, اور ہر چیز میں انسان کے لیے سبق ہوتے ہیں. ہر چیز سے انسان اگر اس کو امبریس کرے, ایکسیپٹ کرے تو. اچھا چلیں, اپنی آپ جو سمجھتے ہو آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں ابھی تک, جو آپ کا گول ہو کہ یہ میں نے حاصل کرنا تھا, مطلب زندگی میں یہ کرنا تھا کام؟ میری اچیومنٹ سب سے بڑی تو یہ تو بندہ جب زندگی کے آخر میں جا پتہ نہیں کر سکتا ہے, لیکن میری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت میرے پاس ایک بہت زبردست حلقے کی نمائندگی کا اعزاز ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جب میں اسمبلی میں جاتا ہوں, اور ابھی بھی جانا ہے اجلاس ہے, کہ جب وہاں لکھا ہوتا ہے اونلی فار ایم پی ایز, اور آپ اس ہال میں انٹر ہوتے ہیں جس میں صرف 350 لوگ انٹر کر سکتے ہیں, اور یہ 350 لوگوں میں سے ایک ہونا بہت بہت بڑا اعزاز ہے کہ میرے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا کہ میں ان کی نمائندگی کر سکتا ہوں. اسمبلی کی بات یہ چھوٹی بات نہیں ہے, نہیں بہت بڑی بات ہے. اوبویسلی آپ ان سلیکٹڈ لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کا 350 کہہ رہے ہیں, اور ان لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے اور عوام کے ووٹوں کے ساتھ آنا ایک بڑے آنر کی بات. ان کی نمائندگی کرنا, ترجمانی کرنا, ان کے مسائل کو حل کرنا, ان کی امیدوں پہ پورا اترنا, اور اپنا رول پلے کرنا ایز اے چینج میکر ان سوسائٹی. دیکھیں, یہ سیاست بہت ایک مقدس فریضہ ہے. اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے اصلاح کی, ٹھیک, رویوں کو درست کرنے کی. بالکل. اچھا, آپ پولیٹکس کی بات ہو رہی, سب سے قریبی دوست کون ہیں آپ کا سیاست میں؟ جی بہت سارے دوست ہیں. میرے اسمبلی میں زیادہ تر دوستی جو ہے وہ اب کچھ ہمارے ایک گروپ ہے جو لوکل گورنمنٹ سے گریجویٹ کر کے اسمبلی میں آیا ہے. ٹھیک, رانا سکندر آئی تھے, رانا سکندر بھی ہیں, احمد لغاری بھی ہیں, اور عبدالعزیز دریشک صاحب ہیں راجن پور کے. ویسے میری ساؤتھ پنجاب والوں سے کافی بنتی ہے. علی حیدر گیلانی بڑے کمال آدمی ہیں, اور اسی طرح احمد لغاری از اے ویری گڈ فرینڈ. وہ بہت سارے دوست ہیں. اچھا, ہاں. تو اچھا آپ جنرل بات کریں, ہم حلقے میں بھی جاتے ہیں, سارا گپ شپ ہوتی ہے, تو گفٹ جو ہے سب سے بڑا آپ کو کیا ملا, یا آپ نے کیا دیا؟ میں نے کیا دیا؟ ہاں, پہلے تو بتائیں آپ کو کیا گفٹ سب سے کوئی ملا ہو کسی دوست سے؟ گفٹ کیا ملا؟ ہاں, یہ پیرنٹس سے بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی گفٹ آپ کو جو ایسی چیز ہو کہ یار یہ بڑا زبردست چیز تھی. زیادہ میرے حلقے میں نا بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں. اب وہ عمران نذیر صاحب والا حلقہ نہیں ہے میرا, ٹھیک ہے, ہم چھوٹے شہر سے ہیں,
تو ان کو تو گاڑی ان کے دوست نے دی تھی. میں ان سے بات کرتا ہوں کہ سوئچ کر لیں ہم کے. ہمارے یہ حج عمرے پہ بہت سارے ساتھی آتے جاتے رہتے ہیں, تو الحمدللہ ہر وقت اجوا کھجور کا اسٹاک اور سکری کا اسٹاک اچھی تعداد میں رہتا ہے, مینٹین رہتا ہے. لوگوں کی محبت ہے, وہ آب زمزم اور زیادہ تر تو یہی گفٹ ملتے ہیں. اور میں میں بڑا ایزی گوئنگ ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ. کوئی میں نے ادھر ایم پی اے اور یہ وہ فرق نہیں رکھا ہوا. آپ کی ویڈیوز بڑی وائرل ہم نے دیکھی ہیں وہ اس پہ. ہمارا بہت اچھا ماحول ہے اور بڑا آئی ایم ویری لکی دیٹ وے, میں بڑا خوش قسمت ہوں. تو میں بلکہ دوستوں سے ضد کرتا ہوں کہ مسر چاول میرے لیے پکائیں, باقی جو آپ نے کھانا ہے وہ اپنے لیے پکائیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے لوگ محبت کرتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اور اکثر جب آپ پھر کہیں جاتے ہیں تو یہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ کتنے لوگ ساتھ چلے گئے, ان پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے. اور دو میں تو ہمیشہ قرض دار رہوں گا اپنے حلقے کا, ہمیشہ. مطلب ابھی ہم نے وہاں نکالی یکجہتی ریلی, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آئے, خود اپنی گاڑی بڑی چھوٹی ٹریکٹر کے اوپر, موٹر سائیکلوں کے اوپر, بسیں ویگنیں کرا کے, جس کے پاس جو سواری تھی چلے آئے. سیاست میں رول ماڈل کون ہے؟ سیاست میں رول ماڈل میرے لیے مختلف رول ماڈلز ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر پولیٹیشین کی یا ہر سینئر کی کوئی نہ کوئی اچھی ہیبٹ دیکھ کر یا اسٹڈی کر کے اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آؤں. کوئی میسج دینا چاہتے ہو آپ؟ میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر بہت 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 بڑی مہربانی کی ہے, اور یہ اس موقع کو ضائع نہ جانے دیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, بالکل. اور اس ملک میں فیشن بن گیا تھا پاکستان بیشنگ کرنا. اس ملک میں دانشور اس کو ہم نے کہنا شروع کر دیا تھا جو نقص نکالے اور پاکستان کی برائیاں کرے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. زیادتی بھی ملک کے ساتھ زیادتی کہ جی معاشرہ ایسا ہے, سب پتہ ہے ہمیں کیا ہے, ہمیں اپنی خامیوں کا بخوبی پتہ ہے. پازیٹیو سوچ پھیلائیں. اور دنیا دیکھیں اس وقت بہت ایک نئی سٹیج میں انٹر کر رہی ہے, انسرٹنٹی والی میں. ہم نے پچھلے دہائیوں میں اس طرح ترقی نہیں کی جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی. اب ہمیں ایز اے قوم, ایز اے نیشن کوئی گول سیٹ کرنا چاہیے. جب تک آپ گول سیٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے. جب آپ کی کوئی منزل نہیں ہے ذہن میں تو پھر تو آپ ایسی آوارہ گردی کرتے رہیں گے, ڈے ٹو ڈے بس چل رہے ہیں جی, اٹھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, گپ شپ مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو پاکستانیوں کو میں کہوں گا کہ آپ سب اپنی زندگیوں میں کوئی گول بنائیں اور گول بڑا رکھیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ایفرٹ کریں. یہ آپ پاکستان کے لیے سب سے بڑی سروس یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ہر پاکستانی اپنی زندگی کا مشن کسی گول کے ساتھ سیٹ کر لے گا, اس کی ترقی سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور ہماری پاپولیشن ہمارا ایڈوانٹیج بن جائے گی. جب چائنا میں 1 ارب لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا کھانا کھاؤ یا ڈالو پلیٹ میں جتنا تم نے کھانا ہے, تو وہاں پہ فوڈ کا کوئی ویسٹیج نہیں ہے. اب ہمارے ہاں کتنا ویسٹیج ہے, لوگ پلیٹیں بھر بھر کے, اور ادھر اگر 1 ارب بندہ روزانہ اپنی زندگی میں ڈسپلن کے ساتھ سیونگ کر رہا ہے, اس کا دیکھیں کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہوگا, کتنا بڑا ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہوگا. تو ہمارے ملک کے پاس بھی اب ایک اپرچونٹی ہے, اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ. احمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ کھٹی میٹھی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں احمد اقبال صاحب کی. آج ہم نے جو کیونکہ بڑے ینگ ٹیلنٹڈ, اور اگر آپ کہیں کہ یوتھ کو نمائندگی دینے کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب اسمبلی میں, ایون فیڈرل میں بھی یوتھ جو ہے وہ آگے ہے.
تو ایک اچھا مثبت چہرہ، ایک بڑا چہرہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا احمد اقبال. اور اہم بات یہ ہے کہ انتہائی سادہ انسان ہے، اپنے والد صاحب کی طرح. آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہے میرا چینل.